बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 7 सितंबर 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को ख़राब करने के लिए, अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को नाकाम करने के लिए दुश्मनों की साजिशें शुरू हो चुकी हैं। अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ बगावत की, फितने की, इंतशार की और खाना जंगी की आग भड़काने की साजिश हो रही है। मुसलसल तालिबान पर हमले हो रहे हैं। एक तरफ से तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जारी है, मीडिया वार जारी है, दूसरी तरफ से तालिबान के मुखालिफिन अपने हामियों को और इसी तरह से लिबरल्स, सेकुलर्स और जो इस्लाम दुश्मन हैं, मुसलमान दुश्मन हैं, उन ताकतों को उकसा रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम फेमिनिज़म को भी उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। तालिबान पर बड़ा हमला फेमिनिस्ट ख़वातीन के ज़रिए से किया जा रहा है ताकि तालिबान कामयाब हुकूमत ना कर सकें, तालिबान की हुकूमत कामयाब ना हो सके। नाज़रीन काम इसी हवाले से आज काबुल की सड़कों पर तालिबान के ख़िलाफ़ कई ख़वातीन को देखा गया है जो तालिबान के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही थी और उनके हाथ के अंदर आज़ादी लिखे हुए प्ले कार्ड थे, उनके हाथ में इश्तिहारात थे जिनके ज़रिए से वो नारेबाजी कर रही थी। और यहाँ तक कि जो ख़वातीन सड़कों पर निकली हैं उनके साथ कुछ नौजवान लड़के भी थे, उन्होंने भी तालिबान के ख़िलाफ़ नारेबाजी की है। नाज़रीन काम मुख्तलिफ़ तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं अफ़गानिस्तान के काबुल से जहाँ पर सड़कों पर ख़वातीन ने तालिबान के ख़िलाफ़ नारेबाजी की है। यहाँ तक कि जो तालिबान सिक्योरिटी पर मामूर थे, तालिबान के जो पुलिस एहलकार थे, उनके साथ बदतमीज़ी भी की है और उनको बुरा भला भी कहा गया है और उनके साथ हाथापाई भी की गई है, जिसकी वजह से तालिबान मजबूर हुए लाठी चार्ज करने पर, जिस पर पूरी दुनिया के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया गया है कि तालिबान ख़वातीन पर हाथ उठा रहे हैं, तालिबान मुजाहिरीन को मार रहे हैं। हालांकि नाज़रीन काम इससे पहले दुनिया ने देखा था कि अशरफ गनी की हुकूमत, काबुल की हुकूमत लोगों पर बहुत जुल्म करती थी, वो बराह रास्त स्टेट फायरिंग करती थी। और इस वक्त यूरोप के अंदर ख़वातीन पर जितना जुल्म हो रहा है शायद ही दुनिया के अंदर कहीं और होता हो। नाज़रीन काम अमेरिका की सड़कों पर दुनिया ने देखा कि कैसे अमेरिकी फ़ौजियों ने एहतजाज करने वाले और इसी तरह से जो ब्लैक लाइव्स मैटर्स का इशू था जिसमें सियाह फामों को कत्ल किया गया था, वहाँ पर किस तरह से ख़वातीन पर जुल्म हुआ। फिर फ्रांस के अंदर एक खातून को वैक्सीन ना लगवाने पर मार्केट के अंदर जाकर सैकड़ों फ्रांसीसी पुलिस एहलकारों ने दबोचा, उसे मारा, ठुड्डे मारे। और इसके अलावा नाज़रीन काम यूरोप के अंदर ख़वातीन के साथ क्या क्या जुल्म होता है पूरी दुनिया ये बात जानती है। लेकिन यूरोप को मसला तालिबान से है, यूरोप का मसला मुसलमानों से है, यूरोप का मसला हिजाब से है और मुसलमान ख़वातीन से है। नाज़रीन काम आज काबुल की सड़कों पर जिन ख़वातीन को देखा गया है, बुनियादी तौर पर ये ख़वातीन लिबरल्स हैं, सेकुलर हैं और ये अशरफ गनी की हुकूमत के अंदर या तो फ़ौज के अंदर भर्ती थी या इनको हुकूमत के दीगर ओहदे मिले हुए थे। अब इनके पैसे बंद हो गए हैं, इनकी अयाशियाँ बंद हो गई हैं और इनके बाहर के दौरे बंद हो गए हैं, इसलिए इनको तालिबान के ख़िलाफ़ उकसाया जा रहा है। और जो ख़वातीन सड़कों पर आई हैं इनको बाकायदा तनख्वाह देकर, इनको बाकायदा दिहाड़ी देकर सड़कों पर लाया गया है ताकि तालिबान को बदनाम किया जाए। और तालिबान के ख़िलाफ़ मग़रिब का अब जो हथियार है सबसे बड़ा वो यही फेमिनिस्ट ख़वातीन हैं और यही लिबरल्स और सेकुलर ख़वातीन हैं। नाज़रीन काम 2010 के अंदर विकीलीक्स ने एक रिपोर्ट शाया की थी जो बुनियादी तौर पर मग़रिब और यूरोप और अमेरिका के दरमियान होने वाले तबादले और उनके जो थिंक टैंक्स थे, उनकी जो पॉलिसी थी, जो उनकी मीटिंग्स थी, उन पर मुश्तमिल थी। विकीलीक्स की ये रिपोर्ट है, इसका स्क्रीनशॉट इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। नाज़रीन काम विकीलीक्स की इस रिपोर्ट के अंदर ये बात कही गई थी कि यूरोप और मग़रिब और नेटो को और अमेरिका को ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि अब मिलिट्री ऑपरेशन के बजाय, यानी फ़ौजी ऑपरेशन की बजाय अब फेमिनिस्ट को फैलाया जाए, फेमिनिज़म को फैलाया जाए, फेमिनिस्ट ख़वातीन को सड़कों पर लाया जाए, जो अपने आप को रोशन ख्याल कहें, जो अपने आप को मॉडर्न कहें, जो इस्लामी तहज़ीब और सकाफ़त की धज्जियाँ उड़ाएं, ऐसी ख़वातीन को इस्तेमाल किया जाए। ये यूरोप का, नेटो का, मग़रिब का और अमेरिका का पॉपुलर हथियार है, इसको इस्तेमाल किया जाए। ये रिपोर्ट विकीलीक्स ने
2010 میں شائع کی تھی، اور پچھلے 10 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کو جس طرح سے ماڈرنائز کیا گیا ہے، جس طرح سے روشن خیال بنایا گیا ہے، اور جس طرح سے وہاں پر فحاشی اور یانی کا کلچر پھیلایا گیا ہے، یہ اس وجہ سے تاکہ وہاں کے لوگوں کے اندر جو حمیت دینی ہے، جو ان کے اندر غیرت اسلامی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور آج بھی یورپ اور مغرب طالبان کے خلاف عورتوں کو اسی لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، یورپ نے طالبان کے اسلامی سسٹم پر بات نہیں کی ہے۔ یورپ نے سب سے زیادہ طالبان پر جس چیز کو لے کر تنقید کی ہے وہ خواتین ہیں۔ یورپ نے سب سے زیادہ تنقید کی ہے خواتین کے حوالے سے کہ طالبان خواتین کو برقع پہنائیں گے، طالبان خواتین کو حجاب پر مجبور کریں گے، اور طالبان خواتین کو حکومت میں شامل نہیں کریں گے، طالبان انہیں اپنی کابینہ کے اندر مردوں کے ساتھ نہیں بٹھائیں گے، اور طالبان خواتین کو جابز کرنے نہیں دیں گے، فوج میں ڈیوٹیاں کرنے نہیں دیں گے، اور طالبان لڑکیوں کو اور لڑکوں کو اختلاط کرنے نہیں دیں گے۔ یعنی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر ساتھ ساتھ نہیں بیٹھ سکیں گی، اور وہ بغیر نکاح کے اور بغیر جو رشتہ ازدواج ہے اس سے منسلک ہوئے بغیر باہمی تعلقات کی طالبان نفی کریں گے۔ یورپ کو سب سے بڑا مسئلہ طالبان سے یہی رہا ہے، اور آپ ناظرین کرام پچھلے 15-20 دنوں کے دنیا کے ٹاک شوز اٹھا کر دیکھ لیں، اور دنیا کے جن ٹیلی ویژن پر طالبان رہنماؤں کے ترجمانوں کے انٹرویو ہوئے ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور دنیا کے میڈیا کو دیکھ لیں، ویب سائٹس کو دیکھ لیں، سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، اور انٹرنیٹ پر جو اخبارات چھپتے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں۔ آپ کو ہر جگہ پر سب سے زیادہ جس چیز پر یورپ کی، مغرب کی طالبان مخالفین کی تنقید نظر آئے گی وہ خواتین ہوں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یورپ کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ طالبان کو میدان جنگ کے اندر تو ہم شکست نہیں دے سکے ہیں، ہمارے پاس دنیا کے جدید ہتھیار تھے، جدید ٹیکنالوجی تھی، اور ہر طرح کا ایڈوانس ہمارے پاس اسلحہ تھا، طالبان نے ہمارے اس حوصلے کو شکست دے دی ہے، اس کا توڑ کر لیا ہے، لیکن ہمارے پاس اب ایک اسلحہ ہے، ایک ہتھیار ہے، طالبان کا اس کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے، اس کو استعمال کیا جائے، اور وہ خواتین ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام اب طالبان کی اسلامی عمارت کو ٹارچر کرنے کے لیے، ہراساں کرنے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے، اور طالبان کو دنیا میں بدنام کرنے کے لیے خواتین کو نکالا جا رہا ہے۔ پچھلے 20 سے 25 دنوں کے اندر جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے، افغانستان کے اندر 10 سے زائد بار احتجاج ہو چکا ہے۔ کابل کی سڑکوں پر پچھلے ہفتے بھی 2 دن احتجاج ہوا، اور ناظرین کرام اب بھی، بلکہ پچھلے ہفتے نہیں، جمعے کو بھی ہوا اور ہفتے کو بھی ہوا، اور آج منگل ہے، آج پھر ایک مرتبہ احتجاج ہوا ہے خواتین کا، اور اس سے پہلے غالباً جمعرات یا بدھ کو احتجاج ہوا تھا ہرات کے اندر۔ اور اب یہ احتجاج یہ پورے ملک کے اندر جو فیمنسٹ خواتین ہیں، لبرلز خواتین ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ افغانستان کے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر صرف لبرلز خواتین رہتی ہیں، سیکولر رہتی ہیں۔ یہ ناظرین کرام جو سیکولر اور لبرلز خواتین ہیں ان کی تعداد 0.0 کچھ بھی نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بہت تھوڑی سی محدود ہے، اور جو سڑکوں پر خواتین نکلتی ہیں ان کو اگر آپ گنیں گے تو 10, 15, 30, 40, 50 یا 100 سے زائد خواتین یہ نہیں ہوں گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پلانٹڈ اور منصوبہ بندی کر کے اور منظم طریقے سے طالبان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ آج کابل کی سڑکوں پر طالبان کو مجبوراً فائرنگ کرنا پڑی ہے، ہوائی فائرنگ کرنا پڑی ہے ان خواتین کو منتشر کرنے کے لیے، اور یہ خواتین اتنی ڈھیٹ تھیں کہ طالبان کی وارننگ کے باوجود یہ احتجاج کرتی رہیں۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس پر جو وہاں کی خواتین ہیں وہ حملہ کر دیں، وہ احتجاج کرنے لگ جائیں؟ یا آپ نے کبھی سنا ہے کہ جو ملکہ برطانیہ ہے اس کے محل پر خواتین چڑھ دوڑیں اور وہاں پر احتجاج شروع کر دیں؟ کیا آپ نے یورپ کے کسی اور ملک کے اندر ایسا کبھی سنا ہے؟ کیا بھارت جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک کہتا ہے، کیا وہاں نریندر مودی کی رہائش گاہ پر کوئی جا کر اس طرح خواتین جا کر احتجاج کر سکتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جب انتشار ہوگا، فساد ہوگا، تو اسے روکنے کے لیے لاٹھی چارج بھی ہوگا اور مختلف طریقے بھی اپنائے جائیں گے۔ پوری دنیا یہ بات دیکھتی ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن اگر طالبان یہ طریقے اختیار کرتے ہیں تو طالبان کو خواتین کا دشمن قرار دیا جاتا ہے، اور طالبان کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا پر خواتین کی تصویریں اور ویڈیوز اور طالبان کے جو اس طرح کا جو آپریشن ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ طالبان پر بڑا حملہ ہے،
اور یہ طالبان کے خلاف ہے۔ امریکہ، یورپ اور نیٹو کی بڑی سازش ہے۔ طالبان کو ان سازشوں سے نمٹنا ہوگا۔ طالبان کو اس حوالے سے پوری منظم منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ طالبان کو جو خواتین کی فورس ہے اسے متعارف کروانا ہوگا، باحجاب خواتین کو نکالنا ہوگا، انہیں پولیس کے اندر، فوج کے اندر اور اسپیشل دستے ان کے بنانے ہوں گے، اور یقیناً طالبان اس کی تیاری کر رہے ہوں گے، ان کے پاس اس کا طریقہ کار موجود ہوگا، کیونکہ جو خواتین کو ہینڈل کرنے کے لیے جہاں مردوں کی پولیس ضروری ہے وہیں خواتین کی پولیس بھی ضروری ہے۔ اور ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات اور نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں ان کے پیچھے مختلف لابیز ہیں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یورپ، امریکہ، فرانس اور جو نیٹو کے ممالک ہیں، اور بھارت بھی سب سے زیادہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ حیران ہوں گے، جو ایران کا میڈیا ہے تہران ٹائمز کی، میں آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ کیسے وہ پنشیر کے حوالے سے طالبان کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر میڈیا وار کا حصہ ہے۔ اب تہران کے جو تہران ٹائمز ہے اس کے اندر بھی یہ ویڈیوز نشر ہو رہی ہیں، تو اس لیے طالبان کو اس میڈیا وار کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگرچہ طالبان بہت ایڈوانس ہیں، وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اس کے خلاف تیاریاں زیادہ کرنی ہوں گی۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم طالبان کے حق میں نعروں کو دیکھیں، احتجاج کو دیکھیں، تو طالبان کے حق میں بھی باحجاب خواتین سڑکوں پر آتی ہیں، ان کے حق میں نعرے لگاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ طالبان کا حجاب کا فیصلہ درست ہے، طالبان کا جو اسلامی نظام کے حوالے سے یا اس کی تنفیذ کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ درست ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، طالبان کے خلاف یہ جو احتجاج ہو رہا ہے، یہ جو بغاوت کروانے کی سازش ہو رہی ہے اور یہ جو خانہ جنگی کی آگ ہے، اس سے طالبان کو نمٹنا ہوگا، اور یہ طالبان کے لیے بڑا مسئلہ ہے اور طالبان کو اس کو سنجیدہ طریقے سے حل کرنا ہوگا اور اس پر زیادہ فوکس دینا ہوگا۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر لازمی نشر کریں تاکہ لوگوں کو درست معلومات مل سکیں اور لوگ پروپیگنڈے سے بچ سکیں اور اسلام اور مسلمانوں کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے جا سکے۔ یہ ویڈیو ہر جگہ پر لازمی نشر کیا کریں، اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے بھی دیا کریں، اور ساتھ ساتھ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں اور دوستوں کو کہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کے ساتھ بھی جڑ جائیں، اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں بھی بر وقت معلومات ملتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔